السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التمییز للامام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ کا منہج ہمارے سامنے التمییز کا نسخہ فضیلت شیخ احمد بن مصطفیٰ شعبان حافظہ اللہ آف قاہرہ کی تحقیق اور دراسہ والا نسخہ ہے جو دارالتوحید اور دارالآفاق قاہرہ سے شائع ہوا ہے۔ یہ کتاب اختصار ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی اصل کتاب کا۔ اختصار کس نے کیا اس کی صراحت نہیں ملتی۔ بہرحال التمییز کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں 110 روایات موجود ہیں اور اس کتاب کے آخر میں محقق احمد بن مصطفیٰ شعبان حافظہ اللہ نے المجموع من کتاب تمییز الذی فقد من المخطوط کے نام سے 17 احادیث دیگر کتب سے جمع کی ہیں جو التمییز کے حوالہ سے دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں انہیں بیان کیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ التمییز کے مطبوعہ نسخے میں اور جو مخطوط ملا اس میں اور بھی کئی ایک روایات جن پر امام مسلم رحمہ اللہ نے بحث کی، علل پر بحث کی، راویوں کے اوہام پر بحث کی، وہ اس میں نہیں ہیں۔ اللہ کرے وہ اصل نسخہ وہ بھی مل جائے، وہ بھی شائع ہو اور دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو نسخہ مطبوع ہے یہ اصل مخطوط مکتبہ ظاہریہ میں تھا، جس کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ التمییز کا جز اول ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے جس میں اس کتاب کی غرض و غایت لکھی ہے، سبب لکھا ہے کتاب کا۔ کسی شخص نے امام مسلم رحمہ اللہ کو بتایا کہ کچھ لوگ ائمہ علل پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ احادیث پر ایسے ہی حکم لگا دیتے ہیں جیسے انہیں علم غیب ہوتا ہے، کسی کو صحیح کہہ دیتے ہیں، کسی کو غلط کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارا اٹکل پچو ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس شخص کے اعتراض کے جواب میں اپنی کتاب التمییز کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں اشکال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اس التمییز کا تعارف کرواتے ہوئے ہمارے محترم فضیلت مآب حافظ خضر حیات المدنی حافظہ اللہ نے ایک مضمون لکھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے اس اعتراض کے جواب میں اس کتاب کی تصنیف کی ابتدا کی اور مقدمہ میں سائل کو یہ تسلی دی کہ معترضین کے اعتراض سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علم اور جہل کی جنگ ایک طبعی امر ہے
کیونکہ جاہل علم کا دشمن ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ علم سے دشمنی کرے۔ علم اہل علم کے مابین پھیلتا رہتا ہے، جبکہ جاہل اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کتاب کے اصل موضوع علل حدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، کچھ حافظ و ضابط اور متقن راوی ہوتے ہیں جو روایت حدیث میں حد درجہ احتیاط کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزور حافظے کی بنا پر یا عدم اہتمام اور غفلت کی بنا پر روایت حدیث میں غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، غلطی تو بڑے سے بڑے امام کو بھی لگ جاتی ہے، کجا کہ کمزور درجے کے راوی ہوں، ان سے تو بالاولیٰ خطا ہو سکتی ہے اور انہیں واہم لاحق ہو سکتا ہے۔ امام صاحب کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ معترضین راویوں کی غلطیاں بیان کرنا ہی درست نہیں سمجھتے تھے، لہذا امام صاحب کو یہ باتیں سمجھانا پڑیں۔ ہمارے زمانے میں کام الٹ ہے، ان کے نزدیک ہر راوی ہوتا ہی غلط ہے، بہر صورت غلط رویہ ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے۔ نہ امام کے زمانے کے غلط لوگ اور ان کی فکر رہی، اور نہ ہماری زمانے میں رائج جاہلانہ فکریں باقی رہیں گی انشاءاللہ۔ پھر آگے امام صاحب نے غلطیوں کی نوعیت کے اعتبار سے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے راویوں کی اخطاء پر بحث کی ہے تو ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، گویا کسی ایک آدھ آدمی کو تو غلطی لگ جاتی ہے، لیکن دیگر لوگ فوراً سنتے ہی اس غلطی کو بھانپ لیتے ہیں، مثلا سند میں کسی راوی کے نام و نسب میں غلطی کر جانا یا متن میں تصحیف و تحریف ہو جانا وغیرہ۔ دوم، لیکن بعض دفعہ سند اور متن میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ان کو پہچاننے کے لیے روات اور ان کی روایات کا مقارنہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جماعت کی روایت کو ایک آدھ کی روایت پر فقیت ہوتی ہے، جیسا کہ شعبہ، سفیان بن عیینہ، یحییٰ القطان، ابن مہدی وغیرہ ائمہ کا موقف ہے۔ اس کے بعد حدیث کے تحمل و ادا کی فضیلت، اس میں احتیاط کے متعلق کئی ایک احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں جو ان کی احتیاط اور حفظ و ضبط کی صلاحیتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ مطبوعہ نسخے کی ترقیم کے مطابق یہ سب احادیث و آثار اور اقوال کی تعداد تقریباً 35 بنتی ہے۔ گویا امام صاحب نے احادیث و روایات کی تحقیق و تفتیش کی مشروعیت و ضرورت اور علم علل کی اہمیت واضح کرنے کے لیے تمہید باندھی ہے۔ بعض لوگ اسے کتاب التمییز کا مقدمہ بھی سمجھتے ہیں۔ احادیث کی تعلیل کا مفصل بیان، یہاں امام صاحب نے تفصیلاً تعلیل احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے اور مطبوعہ نسخے کے مطابق تقریباً 70 احادیث بنتی ہیں جن میں ایک دوسرے سے مقارنہ کر کے صحیح اور غلط کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں امام صاحب کے منہج کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، امام صاحب نے تقریباً سب احادیث وہی ذکر کی ہیں جو فقہی ابواب میں مشہور ہیں، مثلا آمین بالجہر، غسل جنابت، سجدہ سہو سے متعلق ذوالدین والی حدیث، ابن عباس کی حدیث، امام کے ساتھ کھڑے ہونے والی، اسی طرح حج، قیام اللیل، وراثت، عتق، دیت و قسامہ وغیرہ سے متعلقہ احادیث۔ چند ایک فضائل وغیرہ سے متعلق بھی ہیں، جیسا کہ قل هو اللہ احد کی فضیلت میں ایک حدیث دیکھیں صفحہ نمبر 141۔ ما شرائع الاسلام والی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں یہ مرجیہ کا اضافہ ہے، اصل حدیث مل اسلام کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2،
تعلیل احادیث کا اصل میدان تو ثقات کی روایات ہی ہوتی ہیں، اس لیے عموماً روایات شعبہ، زہری، مالک، معمر، عبدالرزاق جیسے کبار یا کم از کم ثقات و مکثرین روات کی ہیں، لیکن بعض احادیث بن لہیہ جیسے ضعیف اور سلمہ بن وردان جیسے متروک قسم کے راویوں کی بھی ہیں۔ نمبر 3، حدیث کی مختلف روایات میں عمومی طریقہ یہی ہے کہ پہلے شاذ یا منکر وجہ ذکر کرتے ہیں، پھر صحیح روایات ذکر کر کے غلط وجہ کو واضح کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ برعکس ہے کہ پہلے صحیح و محفوظ روایت بیان کی ہے اور پھر اس کے مخالف شاذ و منکر روایات کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیں صفحہ تمییز، صفحہ نمبر 166۔ نمبر 4، علت سند اور متن دونوں میں ہو سکتی ہے، لہذا امام صاحب نے دونوں قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن مطبوعہ نسخہ میں زیادہ آخری قسم کی احادیث ہی ہیں۔ بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک ہی حدیث میں سند و متن دونوں میں علت ہے۔ نمبر 5، جیسا کہ اوپر ذکر کیا کہ سند و متن کی کچھ غلطیاں بدیہی ہوتی ہیں، جیسا کہ تصحیف و تحریف وغیرہ جو فوراً پہچان لی جاتی ہیں، لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے روایات کا مقارنہ ضروری ہوتا ہے۔ امام صاحب نے دونوں قسم کی احادیث ذکر کی ہیں۔ تعلیل میں مقارنۃ الروایات کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک ہی استاد کے تلاميذ کے مابین اختلاف کو حل کیا جائے، پھر اس استاد کے ہم اثروں کو دیکھا جائے، پھر اوپر تک دیگر مطابعات، اور پھر صحابی تک پہنچنے کے بعد دیگر صحابہ کے روایات۔ اس طریقہ کو امام صاحب نے تمییز میں خوب واضح کیا ہے۔ بطور مثال درج ذیل نمبروں پر مشتمل احادیث دیکھیں: 36 تا 41، 49 تا 51، 61 تا 66، 80 تا 83، 95 تا 97۔ نمبر 7، تعلیل بالمعارضہ یا بالمخالفہ کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے اتحاد صحابی ہونا ضروری ہے، لیکن اس اصول کی کچھ مستثنیات ہیں۔ مثلا جب روایات ایک ایسے واقعہ کے متعلق ہوں کہ اس میں تعدد کا احتمال نہ ہو تو پھر مختلف روایات میں تعلیل درست ہے، چاہے صحابی مختلف ہو جائیں۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے متعلق ایک روایت کی تعلیل ہے، دیکھیں احادیث نمبر 52 تا 54۔ نمبر 8، زیادت و ثقہ کے متعلق قبول یا رد کوئی مسلمہ اصول نہیں بلکہ یہ حسب القرائن ہے، اس لیے امام صاحب نے یہاں بعض کے اضافہ کو قبول کیا اور بعض کو رد کر دیا۔ دیکھیں ایک ہی حدیث نمبر 77 میں دونوں کی مثال۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ باتیں ہیں جو اس کتاب کے منہج کے حوالہ سے ہمارے محترم حافظ خضر حیات المدنی حافظہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب کچھ باتیں التمییز کا نسخہ جو شیخ احمد بن مصطفیٰ شعبان حافظہ اللہ کی تحقیق سے چھپا، اس کے شروع میں بڑا مفصل مقدمہ ہے۔ اس مقدمہ کے حوالہ سے چند اہم باتیں جو کتاب کے منہج کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے محقق حافظہ اللہ نے علم علل کی تعریف پر بات کی ہے، پھر اسی طرح علم علل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر ہمارے الحمدللہ دورہ علل حدیث میں مفصل لیکچر شروع میں گزر چکے ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات پر مفصل بحث کی ہے مصنف محقق حافظہ اللہ نے، اور
امام مسلم رحمہ اللہ کی 24 کتابوں کا ذکر خیر کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی 24 مصنفات امام مسلم رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 6 مطبوعہ ہیں اور باقی غیر مطبوعہ ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ 6 کتب مطبوعہ ہیں ان کا ذکر، اور 24 کتابیں جو مفقود ہیں، اللہ اکبر، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، غیر مطبوعہ ہیں، مفقود ہیں، 24 ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح 24 اور 6 ملائیں تو کل کتابیں 30 بنیں، سبحان اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ علل کے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، سبحان اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتابوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ان میں الاسامی والکنہ، الطبقات، جو کتاب و طبقات ہے، اس کا PDF ہمیں قلمی نسخے کا PDF نیٹ پر ہمیں مل گیا الحمدللہ، قلمی نسخے کا، اور یہ مطبوع بھی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی المسند الکبیر علی الرجال، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک کتاب ہے العلل، اسی طرح الافراد، الاقران، الاخوہ والاخوات، التاریخ، روات الاعتبار، سوالات احمد بن حنبل، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتابیں اس بات پر دلیل ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے تو بہت زیادہ کتابیں لکھی تھیں علل پر، رجال پر۔ اللہ کرے یہ کتابیں ساری کی ساری ملیں اور یہ شائع ہوں، امت سے فائدہ اٹھائے۔ ایک کتاب کا نام لکھا ہے ذکر اوہام المحدثین، سبحان اللہ، یعنی علل کے مسئلہ پر یہ مستقل کتاب لکھی امام صاحب نے، اوہام المحدثین سے کے نام سے۔ طبقات التابعین، افراد الشامیین من الحدیث، اسی طرح ایک کتاب معرفت روات الاخبار، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ان محدثین سے راضی ہو جائے۔ پھر محقق حافظ اللہ نے التمییز کے نسخے کو نقل کرنے والے مکی بن عبدان کا ترجمہ لکھا ہے۔ مکی بن عبدان وہ ہیں جنہوں نے التمییز کو نقل کیا ہے، یعنی امام مسلم سے نقل کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو نسخہ مطبوعہ ہے اس کے شروع میں مکی بن عبدان امام مسلم سے بیان کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اور یہی نسخہ متداول ہے، سبحان اللہ۔ مکی بن عبدان 242 ہجری میں پیدا ہوئے اور 325 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام مکی بن عبدان بن محمد بن بکر بن مسلم بن راشد ابو حاتم التمیمی النیسابوری، سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ میں سے احمد بن حفص بن عبید اللہ، عبداللہ بن ہاشم الطوسی، محمد بن یحییٰ زحلی، مسلم بن حجاج القشیری، احمد بن یوسف السلامی ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ کے شاگردوں میں سے ابو طالب احمد بن نصر الحافظ ہیں، عبدالعزیز بن محمد بن الواسق باللہ وغیرہ، اور بہت زیادہ آپ کے شاگرد تھے۔ ائمہ محدثین نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ ابو علی الحافظ نے کہا مکی بن عبدان ثقۃ مامون، سبحان اللہ۔ اس طرح اور بھی محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ امام ابو حفص زاہد نے کہا توفی ابو حاتم ثقہ، اللہ اکبر۔ ثقہ ابو حاتم سے یہاں مراد یہ مکی بن عبدان ہے، ان کی کنیت بھی یہی تھی۔ ان کے مفصل حالات تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 119 پر ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد محقق کتاب نے الدراسہ کے نام سے ایک الگ مضمون شروع کیا ہے، جس میں 2 مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب مخطوطے کا وصف، مخطوطے کی صورتحال پر
تفصیل لکھی ہے، اور دوسرا مطلب اس کتاب کی امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف نسبت کی توثیق بیان کی ہے کہ یہ نسخہ بڑا ہی معتبر ہے اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ سے ثابت شدہ نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مخطوطے کے وصف میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات جو ہم نے شروع میں ذکر کی کہ یہ لگتا ہے کتاب تمییز کا پہلا جز ہے، تو پھر یہ بھی لکھا شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مؤلف رحمہ اللہ کے زمانے میں لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد کتاب کی نسبت کو امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف ثابت کیا ہے کافی حوالوں کی مدد سے، مثلا الجامع لاخلاق راوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186، یہاں یہ کچھ بحث کی ہے۔ پھر تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590، اس طرح کے یہ ایک ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے التمییز جلد 1 صفحہ نمبر 366، فتح الباری لابن حجر جلد 3 صفحہ 368، امام زین الدین العراقی نے التقیید والاعزاء صفحہ نمبر 106 میں اس کتاب کی نسبت امام مسلم کی طرف کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک حوالے دیے ہیں۔ اس کتاب کی سند محقق حافظہ اللہ نے صفحہ نمبر 25 پر بیان کی ہے۔ 3 سندیں بیان کی ہیں۔ ایک سند حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کتاب کو روایت کرتے ہیں مریم بنت الازرعی سے، وہ بیان کرتے ہیں یونس بن ابی اسحاق سے، وہ ابو الحسن بن المقیر سے، وہ ابو الفضل بن ناصر سے، وہ ابو القاسم بن مندہ سے، وہ ابو بکر محمد بن عبداللہ الجوزکی سے، وہ مکی بن عبدان سے، وہ مسلم بن الحجاج سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد محقق حافظ اللہ نے کتاب کے نام کی تحقیق کی ہے کہ اس کا نام کیا ہے، تو جیسے کہ التمییز نام ہے یہی راجح ہے، یہ مختصر کتاب ہے، مفصل اور کتاب تھی اس کا خلاصہ ہے۔ پھر کتاب کا موضوع کیا ہے اس پر بحث کی ہے کہ ثقہ راویوں کی اوہام اور غلطیوں پر اطلاع پانا، تقابل کرنا روایات کا، اس پر بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مصنف حافظہ اللہ نے التمییز جو نسخہ مطبوعہ ہے اس کے مختصر ہونے پر کافی دلائل نقل کیے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں رقم 29، اسی طرح رقم 81، رقم 82، رقم 99۔ رقم 99 میں التمییز میں تو یعنی یہ جتنے بھی حوالے ہم نے دیے ہیں ان میں یہ دلائل موجود ہیں، عبارتیں موجود ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اختصار کرنے والے نے اختصار کیا ہے اور وہاں عبارت بھی لکھ دی ہے کہ میں اس کا اختصار کر رہا ہوں۔ پھر آخر میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب الکافی فی فقہ اہل المدینہ کے جلد 1 صفحہ نمبر 83 کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے التمییز کا اختصار کیا ہے، یعنی ابن عبد البر رحمہ اللہ نے خود کہا الکافی فی فقہ اہل المدینہ میں کہ میں نے التمییز لامام مسلم کا اختصار کیا ہے۔ اس کتاب کے محقق کہتے ہیں کہ شاید یہ نسخہ جو ہمارے سامنے ہے شاید یہ ابن عبد البر کا ہو، واللہ عالم۔ اس کے بعد محقق کتاب حافظہ اللہ نے التمییز کے طبعات پر بحث کی ہے، اور
اس کا پہلا طبع محمد مصطفیٰ اعظمی حافظہ اللہ کا قرار دیا ہے، جو ان کی تحقیق سے چھپا، اور اس میں لکھا ہے کہ اس میں کافی زیادہ غلطیاں، تصحیفات، تحریفات موجود ہیں، اور یہ 2 3 4 صفحات پر ان غلطیوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں رہ جاتی ہیں، لیکن مصطفیٰ الاعظمی رحمہ اللہ کی کتابیں جو تحقیق سے چھپی ہیں ان میں بہت ہی زیادہ غلطیاں موجود ہیں، اتنی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مسند حمیدی موصوف رحمہ اللہ، مصطفیٰ الاعظمی رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی، اس میں بہت ہی زیادہ غلطیاں ہیں۔ التمییز میں بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ اس طرح دیگر کی کتابوں میں علماء کو یہ لکھنا پڑا کہ ان کی تحقیقات میں بہت زیادہ اوہام، غلطیاں واقع ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ الاعظمی صاحب رحمہ اللہ نے جب مسند احمد کی یعنی صحیح ابن خزیمہ کی تحقیق کی تو اس پر نظر ثانی شیخ البانی رحمہ اللہ سے کروائی۔ اس میں ماشاءاللہ غلطیاں، تصحیفات، تحریفات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن تھوڑی ہیں۔ اس کی وجہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا نظر ثانی فرما دینا یہ ایک بہت بڑی محدثانہ امام اپنے فن کے، شخصیت کی حامل کی نظر ثانی ہی کافی ہے صحیح ابن خزیمہ کے نسخہ کے لیے۔ اس کے باوجود اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ دوسرا طبع التمییز کا، وہ محمد صبحی حسن حلاق حافظ اللہ کی تحقیق سے چھپا۔ پھر محقق نے اس نسخہ کی تصحیفات، تحریفات پر مفصل بحث کی ہے۔ اسی طرح پھر تیسرا نسخہ التمییز کا محمد بن علی الازہری حافظ اللہ کی تحقیق سے چھپا۔ پھر محقق کتاب نے ان کی بھی کافی تصحیفات وغیرہ غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ چوتھا طبع دکتور عبد القادر مصطفیٰ المحمدی حافظ اللہ کی تحقیق سے چھپا۔ اس کا مقدمہ شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن سعد حافظ اللہ کا ہے۔ شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن سعد حافظ اللہ بھی منہج کے حوالہ سے کئی یہ غلطیاں کرتے ہیں، جن میں سے ایک معروف غلطی متقدمین اور متاخرین کے منہج کا فرق ہے۔ شیخ سعد حافظ اللہ بھی اس کے قائل ہیں، جو ان کی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ پھر محقق کتاب نے عبد القادر مصطفیٰ المحمدی حافظ اللہ کے نسخہ میں جو غلطیاں ہیں تخریج کے حوالہ سے، تحقیق کے حوالہ سے، یا دیگر تصحیفات و اوہام وغیرہ رہ گئے ہیں، ان پر مفصل بحث کی ہے۔ اور پانچواں طبع اس کتاب کا التمییز کا صالح بن احمد بن ثابت دیان حافظہ اللہ کی تحقیق سے مکتبۃ الامام الالبانی صنعاء سے چھپا۔ پھر اس نسخہ پر محقق کتاب نے تفصیلاً بحث کی ہے کہ اس میں کون سی غلطیاں وغیرہ رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یعنی یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے التمییز کا، یہ چھٹا طبع ہے، التمییز کی چھٹی تحقیق ہے، چھٹا یہ نسخہ ہے ہمارے سامنے، اور ہمارے علم کے مطابق سب سے زیادہ مفید اور زبردست نسخہ یہی نسخہ ہے التمییز کا، جس کی تحقیق احمد بن مصطفیٰ شعبان حافظ اللہ نے کی، دارالتوحید دارالافاق القاہرہ سے یہ نسخہ شائع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آخر میں اپنے کام کے حوالہ سے وضاحت کی ہے کہ میں نے اس کتاب میں کس نوعیت کا کام کیا ہے۔ یہ سارا مقدمہ صفحہ نمبر 54 تک ہے۔ اس کے بعد محقق کتاب حافظ اللہ نے 3 فوٹو دیے ہیں قلمی نسخے کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد التمییز کی اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں کتاب کے تعارف اور منہج کے حوالہ سے۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز التمییز کی آگے بحث شروع کرتے ہیں، اصل کتاب پڑھتے ہیں۔
تاکہ اس کتاب کا منہج امام مسلم کا طریقہ کار علل کے حوالہ سے واضح ہو سکے۔